اللہ رب العزت کے بے پناہ شکرانے کہ جس نے ہم سب کو ماؤں جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا، اور کثیر احادیث مبارکہ میں یہ وارد ہے کہ اللہ رب العزت نے ماں کے قدموں کے تلے جنت بچھا رکھی ہے۔ اسی وجہ سے تو شاعر نے کہا ہے کہ میں چلتی پھرتی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، جنت تو نہیں دیکھی ہے مگر ماں دیکھی ہے۔ اب ماں کے ساتھ جو بندہ محبت کرتا ہے، ماں کا خیال رکھتا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کی بات مانتا ہے، تو اس کو اللہ رب العزت کیسا صلہ عطا فرماتا ہے کہ ایک زمانے کا نبی بھی حیران ہے کہ نہ جانے یہ کیسے رتبہ ملا۔ اب یہ مکمل واقعہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ قرآن پاک میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو چرند پرند تھے اور حیوانات اور جنات وغیرہ جو تھے، اللہ رب العزت نے ان کو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام تمام جو جانور پرندے وغیرہ ہیں ان کی بولیوں کو سمجھ سکتے ہیں، ان کی زبانوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ چیونٹی والا واقعہ بھی آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ وہ چیونٹیوں کا لشکر جب سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا لشکر آنے لگا تو ان کی بڑی جو ملکہ چیونٹی تھی، انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں سے کہا تھا کہ سلیمان کا لشکر آنے والا ہے، بلوں میں گھس جاؤ کہ کہیں تمہیں بھی اپنے پیروں تلے روند کر نہ چلا جائے۔ تو ان کی وہ بات بھی سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے سن لی تھی اور سمجھ لی تھی۔ اب وہ سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جن کو مالک کریم نے جنات کا آقا بنایا، پرندوں کا آقا بنایا، وہ ان کے تابع رہتے، ان کی فرما برداری کرتے۔ آخرکار ایک دن یوں ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین اور آسمان، زمینوں کے درمیان اور سمندروں کے درمیان سیر کر رہے ہیں، اور سیر کرتے وقت آپ کے ساتھ جو آپ کی تابعت کرنے والے جنات وغیرہ ہیں وہ بھی شامل تھے۔ جب آپ نے زمین کے چکر لگا کر سمندروں کی طرف رخ کیا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب قسم کا گنبد سا بنا ہوا اور سمندر کے اندر موجود ہے۔ جب آپ نے یہ حکم دیا جنات کو کہ تم جاؤ اور سمندروں کے اندر کی ساری معلومات لے کے آؤ کہ سمندروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو جنات آپ کی فرما برداری کرتے ہوئے سمندر میں غوطہ زن ہوئے اور دریا کی ساری معلومات لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، کرنے لگے کہ آج ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا کہ ایک موتیوں کا بنا ہوا گنبد ہے اور اس کا کوئی دروازہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو دیکھا تو ہم تو بڑی حیرانگی میں مبتلا ہو گئے۔ آپ ہی بتا سکتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے ان جنوں کو فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ کہ جو وہ گنبد موتیوں کا بنا ہوا ہے نا، اس کو ذرا میرے پاس تو لاؤ، حال تو معلوم کریں کہ وہ کہاں سے آیا۔ اب جن تو آپ کے تابع تھے، جن چلے گئے۔ اب جنوں نے وہ گنبد اٹھایا اور سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ اب جب سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے اس گنبد کو رکھا گیا، آپ حیران ہو گئے کہ اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ آخرکار اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا باری تعالیٰ، یہ ایک عجیب طرح کا موتیوں کا بنا ہوا گنبد دیکھنے کو ملا ہے، تیری قدرت کے تو کیا کہنے۔ میں اللہ کا نبی عرض کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ اس کو شک کر دے، اس کو کھول دے، تاکہ ہم اس کے اندر کے معاملات تو دیکھ سکیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔
تو راوی نے نقل کیا کہ جب سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بارگاہ خدا بندی میں کی تو یقیناً فوراً سے پہلے وہ گنبد شق ہو گیا، یعنی وہ کھل گیا دروازہ اس کا، حالانکہ پہلے دروازہ نظر ہی نہیں تھا آ رہا۔ جب دروازہ کھلا، وہ گنبد شق ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر ایک خوبصورت نوجوان عبادت میں مشغول ہے۔ سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل دنگ رہ گئی کہ یہ اتنا فضیلتوں والا نوجوان کہ سمندروں کے اندر اور پھر موتیوں کے بنے ہوئے گنبد کے اندر، اور وہ بھی اللہ کی عبادت میں مشغول، یہ کوئی خاص اللہ کا پیارا ہے جس کو یہ مرتبہ ملا ہے۔ جب گنبد کو کھولا گیا تو وہ نوجوان باہر آیا۔ نوجوان سے جب یہ ساری بات پوچھی گئی کہ اے نوجوان، تو اس گنبد کے اندر کیوں رہتا ہے اور تو کون ہے؟ جن ہے، فرشتہ ہے، کیا چیز ہے، انسان ہے؟ تو آگے سے اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں انسان ہوں اور میں اللہ کی عبادت اسی کے اندر کر رہا ہوں۔ اب سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیرت مزید بڑھتی چلی گئی کہ نہ جانے اللہ نے اس کو یہ مرتبہ کس طرح عطا فرمایا، یہ بڑا ہی کوئی نیکوکار ہے۔ سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نوجوان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتا کہ یہ مرتبہ تجھے کیسے مل گیا، تو کون سی ایسی خاص عبادت کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے یہ عظیم مقام تجھے عطا فرمایا؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، کوئی نیک کام تو نہیں کیا، فقط کام اتنا کیا کرتا تھا کہ میری ماں بوڑھی تھی، قدموں سے چلنے سے وہ قاصر تھی، چل نہیں سکتی تھی، لڑکھڑاتی تھی، اور میں یہ کام کیا کرتا کہ میں اپنے گناہگار کندھوں پہ اپنی ماں کو اٹھا کے اپنے ساتھ چلتا تھا، جہاں میں جاتا اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھائے رہتا، اس سے ماں بھی خوش رہتی اور میرا دل بھی بہلا رہتا، اور ساری زندگی میں نے اسی طرح اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے جاتا پھر لے آتا، اسی طرح ساری زندگی گزر گئی۔ ہاں، ماں مجھے ایک دعا یہ دیا کرتی تھی کہ یا باری تعالیٰ، یہ میرا فرما بردار بیٹا ہے، یہ میری خدمت کرتا ہے، یہ میری بات مانتا ہے، مجھے تنگ نہیں کرتا، یا باری تعالیٰ تو اس کو ایسا مقام عطا فرمانا کہ جو نہ زمین کے اندر ہو اور نہ آسمان کے اندر ہو، بلکہ کوئی اس سے بھی اعلیٰ مقام اسے عطا فرمانا۔ تو وہ نوجوان عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی، کہ جب میری ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کے انتقال کے بعد ماں کی ہی یاد میں آنکھیں بند کر کے میں اسی دریا کے کنارے چل رہا تھا، چلتے چلتے اچانک سامنے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک موتیوں کا بنا ہوا گنبد آ جاتا ہے۔ جب میں اس کے نزدیک پہنچتا ہوں، پہلے اس کا کوئی دروازہ نہیں تھا، بالکل بند ہے، کوئی دروازہ وغیرہ نہیں ہے۔ میں جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، ایک دروازہ کھلا اور میں اس کے اندر چلا گیا اور دروازہ پھر بند ہو گیا، اور مجھے اس کے بعد کا کوئی علم نہیں ہے کہ میں زمین میں ہوں، میں آسمان میں ہوں، میں اس وقت کے بعد مسلسل عبادت کیے جا رہا ہوں اور میری زندگی گزر رہی ہے۔ اب اللہ کے نبی کی تعجب والی جو نگاہ تھی وہ اور بڑھ گئی کہ آخر یہ کھاتا بھی ہوگا، پیتا بھی ہوگا، اتنا چھوٹا سا گنبد ہے، اور اسے روزی کہاں سے ملتی ہوگی، اور یہ زندہ کیسے رہتا ہے؟ پھر انہوں نے سوال کیا، اچھا ٹھیک ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ تو گنبد کے اندر رہتا ہے، پھر کھاتا پیتا کہاں سے ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی، جب کبھی بھی مجھے بھوک لگتی ہے نا، تو میرے گنبد کے اندر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس پتھر کے اندر سے ایک درخت نمودار ہوتا ہے، اور اس درخت کے اوپر اللہ رب العزت اتنے مزیدار پھل لگاتا ہے جو شہد سے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، اور پینے کو ایسا مشروب عطا فرماتا ہے کہ جو برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ بس جب میں کھانے پینے کو میرا جی چاہتا ہے، میں اس درخت کی طرف ہاتھ کرتا ہوں، کھانے کو کھانا مل جاتا ہے، پینے کو شہد سے بھی میٹھا اور ٹھنڈا مشروب مل جاتا ہے، پھر جب تمنا پوری ہو جاتی ہے تو پھر اسی طرح وہ درخت اسی پتھر کے اندر غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنی زندگی اسی طرح اس پتھر کے اندر
اور اس موتیوں کے بنے ہوئے گنبد کے اندر گزار رہا ہوں۔ اور سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سارا ماجرا دیکھ لیا تو اس نوجوان کو فرمایا کہ جا نوجوان، اللہ نے تجھے تیری ماں کی خدمت کی برکت سے اس دنیا میں بھی سرفراز فرما دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے تیری آخرت بھی بہتر فرما دی ہے۔ جا، تو نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے، اللہ تجھے اس دنیا میں بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، اور اللہ رب العزت آخرت میں بھی تیرے چرچے کر دے گا۔ یہ بات کہہ کر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گنبد کو جو موتیوں کا بنا ہوا تھا اس کو پھر اپنے ہاتھ کے اشارے کے ذریعے اسی سمندر کے اندر واپس بھیج دیا، اور وہ پھر گنبد جو ہے اسی طرح غائب ہو گیا۔ اور اس مکمل واقعہ سے، روایت سے ہمیں اسباق تو کافی ملے، لیکن ان میں سے کچھ خاص ہیں۔ نمبر 1، نوجوان اگرچہ کوئی بھی ہے، گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، کوئی بھی ہے، لیکن اپنی ماں اور اپنے باپ کا فرما بردار ہے تو اللہ رب العزت اس کو کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آپ لوگوں نے سن لیا کہ وہ اگرچہ کوئی اتنا نیکوکار نہیں تھا، لیکن ماں کی خدمت کی برکت کی وجہ سے، ماں کی بات ماننے کی برکت کی وجہ سے، ماں کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو کیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ اس زمانے کا نبی بھی دیکھ کر حیران ہے کہ یہ کیسا نوجوان قسمتوں والا جس کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ سمندروں کے اندر، موتیوں کے گنبد کے اندر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے اسے شہد سے میٹھے اور برف سے ٹھنڈے کھانے اور پینے کو مشروب مل رہے ہیں۔ اگر ہم بھی اس واقعے کو تھوڑا سا غور کے ساتھ سوچیں اور سمجھیں تو یقیناً وہ بھی ماں تھی، یہ بھی ماں تھی، وہ کوئی اور ماں نہیں تھی، اس کا نام بھی ماں تھا، آج کی ماں بھی وہی ماں ہے، لیکن فقط فطور ہے تو ہماری سوچ کا فطور ہے۔ ہم آج کل اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار قرار دیتے ہیں کہ ہماری ماں، ہمارے باپ کو کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ نماز ادا کرو، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، وبالوالدین احسانا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کوئی قید نہیں لگائی کہ تمہارے والدین اچھے ہوں، برے ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، نہیں، بلکہ اللہ نے فقط یہ کہہ دیا کہ وبالوالدین احسانا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی بات مانا کرو۔ تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جو بندہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے، اس کی قسمت پر اس وقت کا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ناز کرتے ہیں۔ اور جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں، گستاخ ہیں، والدین کی باتیں نہیں مانتے ہیں، پھر ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک نبی جس کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، وہ اس والدین کی خدمت کرنے والے نوجوان کو دیکھ کر خوش ہو سکتے ہیں، تو کیا ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری جو ہم اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ دیکھ کر غمگین نہیں ہوتے ہوں گے؟ یقیناً ہوتے ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اور اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اور یہ نہ ہو کہ ہم سرکار کے امتی تو بنے پھریں لیکن سرکار کو تکلیفیں دیتے رہیں۔ اللہ رب العزت کی عظیم بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم یزل ہم سب کو اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا جو نوجوان اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم والدین کی بات مانے یا نہ مانے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ رب العزت اس کو بھی ہدایت کا راستہ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کے سامنے اپنی زبانوں کو بند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن میں بھی ارشاد فرما دیا گیا کہ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اپنے والدین کو اف تک بھی اپنی زبان سے نہ کہو۔ تو پتہ یہ چلا
کہ اگر ہم نے اپنے والدین کے ساتھ بات کرنی ہے، حسن سلوک کے ساتھ کرنی ہے، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے والدین کی خیر فرمائے، اور ہم سب کے والدین کو میرے مولا ہم سب کے والدین کو صحت والی، عافیت والی، بڑی ترقیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔